قابل فراموش سچی کہانیاں شہر کی تریاک ہو ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ آج سے تقریباً 45 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں اسلام آباد میں ایک سائنسی تحقیقاتی ادارے میں بحیثیت ٹیکنیکل فوٹوگرافر ملازمت کرتا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آتش جوان تھا اور پھر میں غیر شادی شدہ تھا، اس لیے ہر قسم کی گھریلو ذمہ داریوں سے بالکل آزاد تھا۔ خوب فراغت کے لمحات میسر تھے۔ اسی فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں نے اپنا ذاتی فوٹو اسٹوڈیو کھول لیا اور صبح سے شام تک کے لیے وہاں ایک ملازم رکھ لیا۔ شام کو آفس سے آنے کے بعد اسٹوڈیو کا کام میں سنبھال لیا کرتا۔ میری دکان 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصے میں خوبصورت تصویروں سے مزین شوکیس، کرسیاں اور کاؤنٹر بنا کر اسے شو روم کی شکل دے دی تھی، جبکہ دوسرے حصے میں اسٹوڈیو تھا جہاں لوگوں کی تصاویر کھینچی جاتی تھیں۔ دونوں حصوں کے درمیان ایک دروازہ تھا جسے تصویر اتارتے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر کا زمانہ تھا۔ تصویر اتار کر پرنٹ بنانے تک کا تمام عمل مکمل اندھیرے میں کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسٹوڈیو کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ڈارک روم بھی تھا جہاں فوٹوگرافی سے متعلق آلات اور اس میں استعمال ہونے والے مختلف کیمیکلز وغیرہ رکھے رہتے تھے۔ میرے گھر والے ان دنوں وادی کوثر مری میں رہائش پذیر تھے، اس لیے میں نے اپنی رہائش گاہ عارضی طور پر اسٹوڈیو ہی میں کر رکھا تھا۔ یہ نہ صرف فوٹو اسٹوڈیو تھا بلکہ اکثر مری سے آنے والے میرے دوستوں کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا۔ جب بھی کوئی دوست کسی غرض سے راولپنڈی آتا تو میرے ہی اسٹوڈیو میں ٹھہرتا۔ ان دنوں کسی قسم کی دہشت گردی یا چوری چکاری کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے رات سوتے ہوئے دکان کا شٹر مکمل بند کرنے کے بجائے نیچے سے 1.5 فٹ کھلا چھوڑ دیتا تاکہ ہوا کا گزر ہو۔ البتہ اسٹوڈیو اور شو روم کا درمیانی دروازہ بند کر دیتا۔ ایک روز حسب معمول اسٹوڈیو میں سویا اور صبح اٹھ کر جب شو روم کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک خارش زدہ کتے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ میری کرسی پر بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ شاید جلدی بیماری کے سبب اس کے تقریباً تمام بال جھڑ چکے تھے اور جسم پر جا بجا پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ یہ مکروہ اور دل خراش منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ غصے میں جوتا اٹھا کر اسے دے مارا، جو اسے لگنے کے بجائے اچھل کر کاؤنٹر پر سجے ہوئے فریم پر جا لگا۔
وہ شیشے کے کئی فریم ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ میرے حملے سے بچ کر کتا فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرا ناقابل تلافی نقصان بھی کر گیا۔ میں شٹر اوپر کر کے اس کے پیچھے بھاگا۔ آس پاس کے دکانداروں کے لیے یہ نہایت مضحکہ خیز اور دلچسپ منظر تھا۔ ایک نے تو آواز لگائی، "واحد صاحب! کیا زبردست خوبصورت گاہک آیا ہے! صبح صبح آج پورے دن بڑی برکت ہوگی۔" ایک دکاندار نے استفسار کیا، "اسے شناختی کارڈ کے لیے تصویر بنوانی تھی یا رشتے کے لیے فوٹو؟" سب ہی اس عجیب و غریب صورتحال اور میری بے بسی پر ہنس رہے تھے، اور میں اپنے نصیبوں کو رو رہا تھا۔ کشن اور کرسی سے بہت کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ کشن کو تو آگ لگا دی، چونکہ کتا براہ راست کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، اس لیے اسے سرف اور فنائل سے اچھی طرح دھویا۔ اسی روز میرا ایک قریبی دوست مریض سے آیا۔ اسے اپنی دکھ بھری داستان سنائی تو بجائے دکھ بانٹنے کے اس نے بھی میرا خوب مذاق اڑایا۔ دراصل میرا یہ دوست بہت رحم دل اور حساس طبیعت کا ہے، خصوصاً جانوروں کے حوالے سے۔ کہیں راہ چلتے کسی لاوارث کتے کے پلے پر نظر پڑ جائے تو اس کا وارث بننے میں ذرا دیر نہیں لگاتا، فوراً اس کے دل میں پدرانہ شفقت مچل اٹھی۔ کہیں سے کوئی پلاسٹک کا پیالہ خرید کر اور اس میں دودھ ڈال کر اسے پلائے بغیر وہاں سے نہیں ٹلتا۔ پھر میری کرسی پر دبک کر چین کی نیند سو رہا ہے، یہ دیکھتے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، بھلے تنظیم حقوق حیوان والے مجھے پھانسی پر ہی کیوں نہ چڑھا دیں۔ کتے کی نیند میں مخل ہوئے بغیر میں نے اپنے دوست کو جگایا، تاکہ وہ بھی اس دل نشین منظر سے فیض یاب ہو۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کتے کی قابل رحم حالت دیکھ کر کہیں میرے دوست کی ممتا جاگ اٹھی تو پھر وہ اسے بھی مارنے نہیں دے گا۔ لیکن جوں ہی اس کی نظر اس بدبخت کتے پر پڑی، نہایت کراہیت سے ناک چڑھا کر بولا، "اسے مار ہی دو تو اچھا ہے۔" اس کی طرف سے این او سی ملتے ہی اسے مارنے کی ایک زبردست تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میرے پاس اس وقت فوٹوگرافی میں استعمال ہونے والے جو کیمیکلز تھے، ان میں ایک انتہائی زہریلا کیمیکل پوٹاشیم فیری سائڈ بھی موجود تھا۔ پیکنگ پر احتیاط کی خصوصی ہدایات درج تھیں۔ سوچا اگر کسی طرح یہ زہر اسے کھلا دوں تو اس بن بلائی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ لہٰذا اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
میں نے اسے نہایت پیار سے پچکار کر دکان سے باہر نکالا۔ میرے کوٹ سے پاک محبت پا کر وہ بڑے لاڈ سے دم ہلانے لگا۔ بیکری قریب ہی تھی، وہاں سے 2 پیسٹریز خریدیں۔ خیال تھا کہ ایک میں زہر ڈال کر اسے کھلاؤں گا تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے، اور اس کے مرنے کی خوشی میں دوسری پیسٹری خود کھا لوں گا۔ زہریلی پیسٹری جوں ہی اس کے سامنے رکھی، وہ بھوکا تو تھا، فوراً ہی نگل گیا۔ اب میں اس کی موت کا منتظر تھا، مگر پیسٹری کھانے کے بعد بھی للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے دم ہلانے لگا، تو میں نے اپنے حصے کی پیسٹری بھی زہر آلود کر کے اسے پیش کر دی۔ اسے بھی وہ فوراً ہی چٹ کر گیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ چند لمحوں میں اس کی روح کف عنصری سے پرواز کر جائے گی، لہٰذا اس خدشے کے پیش نظر کہ اگر اس کی موت میری دکان کے سامنے ہو گئی تو میری شفقت اور اس کی مظلومیت کا اشتہار نہ بن جائے، یہ سوچ کر ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کی طرف اچھالا تاکہ وہ کہیں دور جا کر اپنی جان آفریں کے سپرد کر دے۔ وہ میرے وار سے خود کو بچا کر دور بھاگا اور اگلی گلی میں مڑ گیا۔ واپس آ کر میں نے کرسی کو بھی جلا دیا۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ بلا ٹلی۔ اس واقعے کے کوئی 5 ماہ بعد ایک شخص میری دکان پر کیمرے کی فلم خریدنے آیا۔ اس کے ساتھ سفید بالوں والا ایک خوبصورت کتا بھی تھا۔ وہ شخص فلم دیکھ کر واپس جانے لگا تو کتے کا قد اور اس کا انداز دیکھ کر مجھے کچھ شک گزرا کہ کہیں یہ وہی کتا تو نہیں جسے میں نے زہر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس گاہک نے بتایا کہ یہ ہمارا پالتو کتا ہے، کچھ عرصے قبل خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چونکہ یہ پالتو تھا، اس لیے اسے مارنے کو ہمارا دل نہیں مانا۔ اسے بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ نہیں گیا، بلکہ گلیوں ہی میں ادھر ادھر آوارہ پھرتا رہا۔ پھر کچھ دنوں بعد یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے خوبصورت بال بھی نکل آئے اور اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس پر میں نے اسے بتایا کہ یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے علاج کی خاطر میرے پاس بھیجا تھا، چونکہ اس کا علاج اس زہر میں تھا جو میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے جو زہر دیا تھا وہ اس کے لیے تریاق ثابت ہوا، اور نادانستگی میں اس کا علاج ہو گیا۔ پھر زہر دینے کا تمام واقعہ اسے سنا دیا۔ اگرچہ اس بات کو عرصہ گزر گیا، میں اس حیرت انگیز اور دلچسپ واقعے کو آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔